نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، فزادہم اللہ، فزادہ زیادہ سے نکلا ہے، ہم انہیں، تو زیادہ کر دیا انہیں، اللہ نے مرضاً مرض میں زیادہ کر دیا، یعنی ان کی بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب ہے، المناک، علم سے نکلا ہے، یعنی دردناک، بما، بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے۔ یا کا آپ اگین دیکھیں، جب بھی یا کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے وہ، وَإِذَا، اور جب، قِیلَ لَهُم، کہا جاتا ہے، لَهُم، انہیں، قیلا کہا جاتا ہے، قیلا کال سے نکلا ہے، بات سے کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا کا کیا مطلب تھا؟ نہیں، تفسدو، تے جب آئے گی اس کا مطلب ہوگا تم، نہ تو فساد کرو یا نہ تم فساد کرو، فی الارض، فی کا مطلب ہے میں، ارض زمین۔ جی چھوٹی چھوٹی ورڈز آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی، اور قرآن مجید لفظ بہ لفظ ڈیلی آپ کو یاد ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارض زمین میں، کالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو کہتے ہیں ہم تو، جیسے انگلش میں نحنو کا انگلش ورڈ آپ کرنے وہی، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، الا، خبردار ہو جاؤ، خبردار، انہم، بے شک، ہم، ان کا میں نے کیا بتایا تھا؟ وہ، جیسے انگلش میں ہوتا ہے دے، وہ، ہم السفہاء، وہ یا وہی، سفہاء، بے وقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا کا کیا مطلب تھا؟ نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے، وہ جانتے۔ پیاری بہنوں، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مرض کا ذکر ہے، بیماری کا ذکر ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ یاد رکھیں، یہ دین کا مرض ہے، یہ جسمانی مرض نہیں ہے۔ وہ منافق ہیں جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ شک کی، یعنی وہ اسلام کے متعلق شک میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اسلام میں داخل ہو پاتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی اور مذہب قبول کر سکتے ہیں۔ دل کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ دل کی بیماری سے مراد دینی بیماری ہے، یعنی شک، ریاکاری، نفاق، دنیا کی محبت اور مفاد پرستی۔ دل کو کتنی قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟ اگر ہم اپنے علماء کرام کی باتوں کی روشنی میں دیکھیں تو دل کو دو قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو اس کو صحت سے محروم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، شبہات باطلہ کی بیماریاں، یعنی وہ شبہات جو بالکل غلط ہے اور انسان کا دل ان شبہات میں، ان شک و شبہ میں، غلط شک و شبہ میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے، ہر وقت شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شبہات و باطلہ کی بیماریاں۔ اور دوسری ہے ہلاکت میں ڈالنے والی شہوت کی بیماری۔ شہوت کیسے کہتے ہیں؟ جسم کو جو نفس کو خواہشات ہوتی ہیں غلط طور پر، حرام کاری کے طور پہ، چاہے وہ آپ کا دیکھنا ہو، چاہے وہ آپ کا اس کو محسوس کرنا ہو ٹچ کر کے، یہ شہوت کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بس کفر اور نفاق اور شک و بدعت، یہ سب شبہات کی بیماریاں ہیں۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتے ہیں؟ زنا آ جاتا ہے، فاحش کام، دیکھنے، بولنے، کرنے، اور دوسری غیر جو آپ کی جو سیکچول لحاظ سے جو آپ کی اپوزٹ صنف ہے، جیسے اگر مرد ہے تو اس کے لیے فیمیل، اور فیمیل ہے تو اس کے لیے مرد، اس کی محبت اور پھر ان کے ساتھ غلط کام کرنا، یہ سب شہوات کی بیماری ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے۔ اس مرض سے کیا مراد ہے؟ شہوت زنا، یعنی برائی سے صرف وہ بچے گا جو ان دو بیماریوں سے محفوظ ہوگا۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے ان کو مرض کو زیادہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں سورۃ توبہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے قرآن کی صورت ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے اور وہ اس سے کھل پڑتے ہیں، اور چونکہ کافروں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اس لیے یہی صورت ان کی پلیدی اور ناپاکی کو بڑھا دیتی ہے، یعنی ان کی شرارت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ کفر پر ہی مر جاتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائے، وہ دوزخ میں جائے، لیکن ان کا جو کفر ہے، جو کفر میں ڈوبا ہوا دل ہے، جو سیاہ ہو چکا ہوا ہے، وہ خود بخود اس طریقے سے راستے ڈھونڈتا ہے کہ وہ مزید کالا ہوتا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس ترجمے میں بتایا کہ قرآن کی صورت جو ایمان والا ہے، جس کا دل اللہ کی نور سے منور ہے، جب وہ قرآن کی صورت پڑھے گا تو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا، وہ اللہ پہ اور بھروسہ کرے گا اور یقین کرے گا۔ اور یہ ایک آپ کے پاس ٹیسٹ بھی ہے، اگر قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کا دل کانپ اٹھتے ہیں، آپ کے دل ڈر اٹھتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی اور اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں۔ لیکن کافروں کی طرح، کافروں کی کیا دلوں میں کیا بیماری ہے کہ جب وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو شرارتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن مجید ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، ان میں سے کچھ چن کے بات ڈھونڈیں جو ہم اللہ تعالیٰ پر استغفر اللہ اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ سکے۔ یہی وہ بات ہے کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں میں جو بیماری ہے اس کی وجہ سے ان کی گندگی بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں وہ اللہ سے جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کے خلاف جھوٹی باتیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی دلوں کی بیماری زیادہ ہوتی جاتی ہے، زیادہ جو وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافق کو فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ اس کو مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں کہ شاید یہ میرا بندہ سنبھل جائے، شاید یہ سیدھے راستے پر چلا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے، اللہ کا نور، اللہ کی روشنی ڈھونڈنے کی بجائے، اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دن بدن اور زیادہ گناہوں میں ڈوبتے جاتے ہیں اور زیادہ کھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور آخرکار مکمل منافق بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 110 میں فرمایا ترجمہ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ سورۃ صف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی بھی پیارا بندہ دوزخ میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب اگر سوچیں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا، بہت مکمل بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک ایک بندے سے بہت محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان دوزخ میں جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار مہلت دیتے ہیں، بار بار انسان کو ٹھوکر لگاتے ہیں، شاید میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ میں جائے، لیکن یاد رکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مسلسل انکار کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم انکار کرتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے انکار کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن مجید کی آیت کو پڑھنے کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے رسم و رواج زیادہ ہیں، ہمارے خاندانی طور طریقے زیادہ ہیں، ہم نے ان طریقوں پہ چلنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم غلط طریقے پہ چلیں گے تو اللہ کیا کہے گی، ہمیں اللہ کیا کہے گا۔ ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے ہر کام میں، ہر عمل میں ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا جھوٹ کیا ہے؟
ان کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ قرآن میں تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ قرآن میں کیسے تحریف کرتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بولنے سے مراد ہے کہ وہ اپنے دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور آخرت کے معاملات میں توقعات کو کافی سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا توجہ آ جاتی ہے کہ نہیں میرے خاندان کا رسم و رواج، نہیں میں اپنے بیٹے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بول لوں، تھوڑا سا دنیا میں مفاد حاصل کر لوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گی۔ جیسے اب چھوٹی سی بات دیکھیں، جب ہمارے گھروں میں خوشی کے موقع آتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے میں خوشی بھی نہ کروں، اب میں ڈھول والوں کو بھی نہ بجاؤں، اب میں بینڈ باجی کا بھی انتظام نہ کروں، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ توبہ کرو میں قبول کروں گا، تو ہم اللہ سے پہلے خوشی تو پوری کر لیں بھائی، توبہ بھی اللہ سے کر لیں گے۔ لیکن پیاری بہنوں، یہ ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، اللہ نے عرش پہ لکھ کے لگایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کی نافرمانی ہر قدم پہ پہلے اپنی خواہشات پوری کریں گے اور پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ نہیں، توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب آپ سچے دل سے توبہ کریں، جب آپ کو غلطی کا احساس گناہ کرنے کے بعد ہو، اس وقت آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر آپ کو پتہ ہے، علم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی آپ گناہ میں ڈوب رہے ہیں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گی، تو پیاری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دینا نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کو آواز دینی ہے۔ ڈرے اس وقت سے۔